انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہیں۔ یہ دو جمعے میں اپنی معذرت بھی پیش کر لوں، کیونکہ دورہ تفسیر شروع ہے، اور اسی دورہ تفسیر کے دوران میرے انتہائی قابل عزت میرے چچا جان کا بھی انتقال ہوا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ تو سبق کا بوجھ زیادہ تھا اور وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو میں نے کہا اگر جمعے کی چھٹی بھی کر لیں گے دو تو پھر ہمارے لیے سبق اور مشکل ہوگا۔ ویسے بھی ہم صبح 9 بجے درس شروع کرتے ہیں تو 3 ساڑھے 3 بجے تک درس جاتا ہے، 6 ساڑھے 6 گھنٹے۔ میں نے کہا مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہ 2 جمعے غیر حاضری رہی۔ تو آج میرے دل نے بھی چاہا کہ میں ملاقات ہو اور گفتگو ہو۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس ماہ مقدس اور مبارک کو رحمتوں اور سعادتوں سے بھر دے، اور اس کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ دوستو، چند چیزیں ذکر کروں گا۔ رمضان، روزہ، اعتکاف، لیلۃ القدر، تھوڑا سا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن اتارا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں ہر طرف قرآن قرآن قرآن، دن کو قرآن، رات کو تراویح میں قرآن، گھروں میں تلاوت شروع ہے، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان۔ یہ ایک عجیب سا موسم ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے کے دن میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو روزے عطا فرمائے۔ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او مومنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیا کر دیے گئے ہیں؟ فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں ہے، اور وان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ اور دوسرا رکن ہوا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، پنجگانہ نماز پڑھنا، نماز یہ رکن اسلام ہے۔ اور اسلام کا تیسرا رکن ہوا ایتاء الزکات، جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ 3 رکن یہ ہو گئے، اور چوتھا رکن کیا ہے؟ فرمایا وحج البیت، یہ نماز، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ حج بیت اللہ ہے، کہ اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرے۔ اور اسلام کا 5واں رکن فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے ہیں۔ کیا ہیں؟ تو رمضان کے روزے یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے 5واں رکن ہے میرے دوستو، اور مالک کائنات نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ رب العالمین نے
باقی جتنے اعمال ہیں، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر کہاں سے؟ فرمایا 10 گنا سے لے کر الى 700 ضعف، 700 گنا تک۔ کتنے گنا تک؟ 700 گنا تک ہر عمل کا اجر ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ 700 گنا۔ ہری پور والوں، کوئی ایسا تاجر پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں نہیں ہے جو آپ کو 700 گنا بچت دیتا ہو، لیکن مالک کائنات نے اپنی رحمت کا سمندر بہا دیا، فرمایا تو ایک عمل کرتا جائے گا میرے ہاں 700 گنا اجر پاتا جائے گا۔ یہ ہر عمل ہر، لیکن فرمایا الا الصوم، روزہ ایسا نہیں ہے۔ ان 700 گنا بڑھنے والے اعمال میں روزہ شامل؟ فرمایا الا الصوم، مگر روزے کا معاملہ الگ ہے۔ یا اللہ وہ کیسے ہے؟ فرمایا فإن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر، اس کا معاملہ ہی الگ کر دیا۔ فرمایا فإن الصوم لي وأنا أجزي به، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب نماز بھی تو اللہ کے لیے، حج بھی تو اللہ کے لیے، قربانی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ بھی تو کس کے لیے ہے؟ یہ ہم رکوع اور سجدے بھی تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، پھر روزے کو الگ کر کے کیوں فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے، اس میں اپنائیت کی انتہا ہے۔ مانتا ہوں روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو خاص اس لیے کیا کہ باقی اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کرنے کے نام ہے اور روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، تو دکھاوا کرنے میں ہوتا ہے، نہ کرنے میں دکھاوا نہیں ہے۔ فرمایا روزے کا علم میرے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا معنی سند المحدثین علامہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ عجیب معنی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ باقی عبادتیں ان میں شرک ہوتا رہا ہے، نمازیں لوگوں نے غیر اللہ کی بھی پڑھی، سجدے غیر اللہ کے بھی کیے، رکوع غیر اللہ کے سامنے بھی کیے، مال غیروں کے نام پر بھی دیا گیا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جب سے کائنات میں انسان آباد ہے، روزہ ہمیشہ جس نے بھی رکھا ہے رب ہی کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ، اور اگر ایک لطف اور پیدا کر دوں اس حدیث سے، لطف اٹھائیں نا، مزہ کیا خیال ہے؟ سارے روزے کی حالت میں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لی کا ایک معنی میرے لیے، اور دوسرا معنی الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ اور دوستوں کو محبت میں ڈوب کے بولو سبحان اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ میرا ہے۔ اس میرے میں اور میرے لیے میں اپنائیت کا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ عمل تو بندے کا ہے، صبح سے شام تک تو آپ بھوکے رہے، آپ پیاسے رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنائیت کی انتہا ہے۔ فرمایا عمل تیرا ہے لیکن مقبول یوں اتنا ہے کہ یہ تیرا نہیں، یہ میرا عمل ہے، میرا ہے تیرا روزہ۔ فرمایا اگر آپ اس کو یوں سمجھے، آپ کی خوشی کو کوئی بندہ کہہ دے یہ خوشی میری ہے، آپ اس کو کتنا اپنا سمجھتے ہیں؟ آپ کا دکھ میرا ہے، آپ کا غم میرا غم ہے، اس کو کتنا سمجھتے ہو قریب؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ یہ تو روزہ ہے، اب ذرا آئیے، روزے دار دن بھر بھوکا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دو خوشیاں دیتا ہوں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، پہلی خوشی جب شام دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرنے لگتا ہے تو دن بھر روزہ رکھنے پہ خوش ہو جاتا ہے،
یہ خاص خوشی ملتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایک اور دوسری خوشی فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی روزے دار کو اللہ اس دن عطا کرے گا جس دن روزے دار رب سے ملیں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو بات کرنے لگا ہوں اگر سمجھ آ گئی تو رب کا نام لینا ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، زکوٰۃ کا دروازہ الگ ہے، باب الحج الگ ہے، باب الجہاد الگ ہے، باب الصدقہ الگ ہے، نماز کا دروازہ الگ ہے۔ ان کو اپنے اپنے نام سے رکھا، نماز والے کو باب الصلاۃ کہا، حج والے کو باب الحج کہا، لیکن روزے کا معاملہ ہی الگ ہے۔ جب روزے کے دروازے کا نام آیا تو باب الصوم نہیں رکھا، باب الریان رکھ دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیا وجہ ہے؟ باب الصوم کیوں نہیں تھا؟ اس نام میں بھی کمال۔ باب الریان اس لیے رکھا کہ ریان یہ ضد ہے عطشان کی۔ ریان ضد ہے کس کی؟ عطشان کی۔ عطشان پیاس کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ روزے دار دن بھر پیاس برداشت کرتا ہے، اور ریان کہتے ہیں بندہ کھا پی کے خوب پانی پی لے، سیر ہو جائے اور پیاس بجھ جائے، اسے ریان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے دنیا میں پیاس برداشت کی ہے، ایک پیاس تو اس نے شام کو پانی سے بجھا دی، اور دوسری پیاس اس کی میں اس دروازے سے داخل کر کے نہر جنت سے بجھا دوں گا۔ باب الریان، اللہ اکبر۔ اور رمضان آج کل بھی شروع ہوتا ہے، شروع ہے، چل رہا ہے۔ جیسے ہی شروع ہوتا ہے دکاندار اپنا حساب بڑھا لیتا ہے، کاروباری ہر چیز کا بھاؤ بڑھا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں سال بھر کی کمائی کا تو یہی مہینہ اور یہی سیزن ہے۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو حدیث کے اندر آتا ہے کان النبی اجود الناس بالخیر، امام کائنات ویسے ہی سارے لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ انسانوں میں آپ سے بڑھ کے کوئی سخی؟ آپ ویسے بھی سخی تھے، لیکن فرمایا وکانا اجود ما یکون فی رمضان، آپ کی سخاوت جب رمضان شروع ہوتا تو بڑھ جاتی تھی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے حین یلقاہ جبریل، حین یلقاہ جبریل، رمضان میں جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، کون ملاقات کرتے؟ جبریل ملاقات کرتے۔ فرمایا یہ رمضان کی کون سی رات میں ملاقات کرتے؟ سنو ذرا، فرمایا وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات جبریل آتے اور میرے پاک پیغمبر سے ملاقات کرتے۔ کیا عجیب آتے ہیں رمضان کی ہر رات ملاقات کے لیے۔ تو ہر رات آتے تو کیا کرتے؟ فرمایا ہر رات آتے حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی القرآن، رمضان کی ہر رات نبی کریم جبریل کو قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے، قرآن پکا کیا جا رہا ہے، ہر رات قرآن سنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جبریل سن رہے ہیں، یہ ہر رات میں ہوتا تھا۔ اور فرمایا جب رمضان کا مہینہ ایسے ہوتا تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر سخیوں کے بادشاہ تو پہلے ہی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو کانا اجود بالخیر من ریح المرسلہ، نبی علیہ السلام تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ ہوا کیوں کہا؟ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ ہری پور والوں یہ اس لیے کہا ہوا جب چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی خشک درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، دیوار ہے، سب پہ چلتی جاتی۔ آپ کی سخاوت بھی رمضان میں یوں عام ہو جاتی۔ تو میرے دوستو سخاوت کا مہینہ ہے، جب تم کھولو گے نا خزانے کا منہ تو مالک کائنات نے بھی کھولا ہوا ہے، وہ بہت غیرتی بادشاہ ہے، وہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، وہ آپ کو رنگ دے گا۔ یہ مہینہ ہے،
ہو سکتا ہے گزشتہ رمضان کئی لوگ یہاں ہوں اور اس رمضان میں نہ ہوں. اگر رمضان نصیب ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرو، خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو، رواداری پیدا کرو، لوگوں سے محبت، محلے میں محبت، پورے ماحول کو رمضان والا بنا دو، دائیں بائیں. اور ہری پور والوں میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں، گھروں میں جا کے دیکھ لینا. یہ میرے سامنے قرآن ہے، سورت کا نام سورت البقرہ، جو میں نے روزے والی آیت پڑھی کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے. اس سے پہلے روزے سے پہلے بات چلی ہے وصیت کی. جو لوگ وصیت کر جاتے ہیں اور کئی لوگ ان کی وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کی یہ آیت سورت بقرہ والی ختم ہوتی ہے روزے والی، تو آگے پھر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. او لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. پہلے بھی یتیموں کا حق مارنے سے منع کیا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا. اس رمضان کی آیت، روزے کی آیت کے بعد پھر فرمایا او لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بات تو حقوق کی چل رہی تھی، بیچ میں روزے کا ذکر کیوں کر دیا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں اس لیے کر دیا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ، مال نہ کھاؤ. اگر اس کی مشق لینی ہے تو رمضان اس کی تربیت ہے. یہ مشق ہے کہ رمضان میں آپ اپنے حلال مال سے صبح سے شام تک اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، حالانکہ آپ کا مال ہے، حلال بھی ہے. جب آپ کو رب نے حلال سے روکا اور آپ رک گئے تو لوگوں کا مال تو پورا سال حرام رہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. لوگوں کے حقوق مارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حقوق ضبط کرنے کا مہینہ نہیں، یہ حقوق کی ادائیگی کا مہینہ ہے. آؤ دوستو اپنے اندر تبدیلی دیکھو، کیا رمضان میرے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یا میرا سارا دن موبائل میں گزر رہا ہے، میرا سارا وقت فضول چیزوں میں گزر رہا ہے، لوڈو کھیل کے، تاش کھیل کے میں روزے کا ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ تو پھر ایسے بھوکا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آؤ روزے سے روحانیت پاؤ. فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ، اور اسی مہینے میں اعتکاف بھی ہے. کیا ہے؟ اعتکاف بھی ہے. بندہ شروع سے لگا ہے نا، جب ختم ہونے لگتا ہے نا تو آخری 10 دن گویا کہ بندہ اتنی تیزی میں ہو جاتا ہے کہ مجھ سے سیزن کا مہینہ جا رہا ہے، تو اتنا زور دیتا ہے کہ رب کے دروازے اور چوکٹ پہ آ کے دھرنا دے دیتا ہے کہ اللہ اب تو لے کر ہی جاؤں گا، تیرے در سے خالی نہیں جاؤں گا. تو گویا کہ وہ رب کے دروازے پہ دھرنا دے بیٹھتا ہے اور مانگتا ہے، روتا ہے. یہ 10 دن تو جو 10 دن اعتکاف کرتا ہے، سچ بتاؤ وہ لیلۃ القدر سے محروم رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے محروم رہے گا لیلۃ القدر سے؟ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو بندہ تہجد کا عادی نہیں ہے، رمضان کا ایسا مہینہ ہے اس کے اندر اتنی برکتیں ہیں نا، سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہے تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھو. بندے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. تو قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام ہے سورت الدخان. ذرا سنتے جائیے، لطف اٹھاتے جائیے. سورہ دخان میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے. کیسی رات میں؟ مبارک رات میں اتارا ہے. فرمایا اِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فِیہا یُفْرَقُ کُلُّ امر حکیم، فِیہا یُفْرَقُ کُلُّ امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورہ دخان 25واں پارہ ہے. فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ فی لیلۃ مبارکہ، بتایا نہیں مبارکہ کون سی، برکت والی رات میں اتارا. 30واں پارہ سورۃ القدر میں بتا دیا کہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. کون سی رات؟ لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر کیا ہے؟
فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر رات تو ایک ہے مگر بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینے 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 84 سال 4 مہینے۔ امام ابن کثیر اسی آیت کے نیچے سورۃ القدر والی آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل یعنی سابقہ کسی امت کا ذکر کرتے ہوئے، کسی شخص کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا، اسلحہ اٹھایا۔ کتنا عرصہ جہاد کیا؟ تو صحابہ کرام رش کرنے لگے، 1000 مہینے 84 سال 4 مہینے۔ میں ہماری تو ٹوٹل عمر ہی 84 سال نہیں ہوتی، وہ صرف اتنا عرصہ جہاد کرتا رہا، پھر وہ تو ہم سے سبقت لے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت ہے، فرمایا وہ 84 سال عبادت کریں اور میرے پاک پیغمبر کی امت لیلۃ القدر کو عبادت کرے، میں 84 سال کا ثواب دے دوں گا۔ عمر کم ہے تو کیا ہوا؟ عطا تو کم نہیں ہے نا، نوازشات تو کم نہیں ہے نا، تو مالک نے نواز دیا ہے۔ 84 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ قرآن اس میں اتارا گیا۔ آپ کہیں گے قرآن تو 23 سالوں میں اترا ہے، کتنے؟ اس رات میں قرآن کیسے اترا؟ قرآن لیلۃ لوح محفوظ سے بیت العزت سے آسمان دنیا تک ایک رات میں آیا، اور آسمان دنیا سے امام کائنات کے قلب اطہر پہ 23 سالوں میں آیا ہے۔ تو جس رات قرآن کو لوح محفوظ سے منتقل کیا جا رہا تھا، کون سی رات تھی؟ اللہ، وہ قدر کی رات تھی۔ اور وہ قدر کی رات اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی، طاق راتوں میں ہے۔ اب یہ کون سی طاق ہے یہ نہیں بتایا، اس لیے کہ ہم تو آپ کو پتہ اتنے لالچی ہیں، ہم کہیں گے بس چلو پتہ ہو لگ جائے کہ یہی رات ہے، وہ پڑھ کے تو پھر سو جائیں گے۔ نہیں، تمہیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ تم لگے رہو، طلب میں لگے رہو، اور یوں سمجھو اگر جو رات آپ کی مغفرت ہو جائے وہی لیلۃ القدر۔ بات تو یہ ہے کہ جس رات آپ نے رب کو منا لیا آپ کے لیے تو لیلۃ القدر بن جائے گی۔ آؤ، یہ شان والی رات ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیا سلام ہیا حتی مطلع الفجر، اس رات مسجد والے عبادت والوں پہ فرشتے جبریل صبح تک سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، صبح تک سلامتیاں بھیجتے۔ یہ رات ہی سلامتی والی ہے۔ میرے مالک تو اتنا مہربان ہے، تو اتنا رحیم ہے، اس امت پہ مومنوں پہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے۔ کبھی تو حیران ہوتا ہوں، تمہیں بھی کہتے ہیں میرے بندو رات کو اٹھ کے مجھ سے مانگ، میں تیری جھولی بھر دوں گا۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ المومن ہے۔ کیا نام ہے؟ سورۃ المومن، اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 7 ہے۔ آپ کو اس وقت فخر ہونے لگے گا کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے ہم مومنین پر، کتنا مہربان ہے۔ اس کی ایک جھلک بیان کرنے لگوں۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھانے والے ہیں۔ کیا اٹھاتے ہیں؟ یحملون العرش، جو عرش الہی کو اٹھا رہے ہیں۔ ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ اور کیا کرتے ہیں؟ عرش اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش فرشتے، عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے، گھیرا بنانے والے فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اٹھایا عرش کو ہے، اور فرش والے مومنوں تمہاری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔
کیا خیال ہے؟ یہ کوئی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا یستغفرون، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں مومنوں کے لیے۔ یا اللہ وہ دعا تفصیل تو بتا دیجئے، دلچسپی پیدا ہو گئی ہے ہری پور والوں کی، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ وہ فرشتے دعا میں جملے کون سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا مومن بندہ کیا یاد رکھے گا؟ فرمایا سن لیں، وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تو علم اور رحمت کے اعتبار سے تو نے ہر چیز کو گھیرا ہے، تیرا علم اور تیری رحمت اللہ ہر چیز کو وسیع ہے۔ اللہ ہماری التجا کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، انہیں معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ فرمایا وقیہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا دے۔ اور صرف اگلی بات ہری پور والوں مزہ آئے گا، فرمایا صرف یہی نہیں کہ معاف کر دے ان کو، فرمایا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ ان کو نعمتوں کی جنت میں داخل کر دے، الَّتِي وَعَدْتَهُمْ، اللہ وہ جنت جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مومنوں صرف تمہارے لیے دعا نہیں ہے او مومنہ، بلکہ فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، تمہارے والدین کے لیے بھی، تمہاری بیویوں کے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے بھی دعائیں کر دیں۔ پتہ نہیں تم یاد کرو والدین کو یا یاد نہ کرو، عرش اٹھانے والے فرشتے تمہارے ماں باپ کو بھی نہیں بھولتے، تمہاری بیویوں کو بھی نہیں بھولتے، اور تمہارے بچوں کو بھی نہیں بھولتے۔ تو مومنو شکر کرو، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ نہیں اللہ دینا نہیں، اللہ دینا چاہتا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ لینے والا کیسے لے رہا ہے۔ آؤ دوستو عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے اپنے مطالبے منوائیں گے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری سنے گا، اور ہم تو اس کے سوا در بھی کوئی نہیں ہے، جائیں گے کہاں؟ تو دوستو اس نیت کے ساتھ جو بقیہ دن ہے رمضان کے، ان کو گزاریے اور اپنے دامن کو بھر دیجئے۔ لیلۃ القدر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قدر کی رات کیوں کہا گیا تھا؟ میں نے سورہ دخان کی آیت پڑھی، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر، شب رات کو کہتے ہیں، اور قدر آپ کو جو وہی ہے بالکل سیم عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے، انہوں نے اٹھا کے شعبان کو۔ مجھے ایک بوڑھی فون کرتی ہے، بوڑھی ماسی کہتی ہے جی یہ 15 شعبان کل ہے۔ میں نے کہا جی اما جی کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہے سنا ہے کہ اس میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے نفل، تو میں اس رات میں بوڑھی ہوں، 100 رکعت نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں تو 1000 پڑھ۔ اللہ نے ایک چیز فرض نہیں کی، واجب نہیں کی، پیغمبر سے ثبوت نہیں ہے، کس لانجے میں امت کو پھنسا دیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے قرآن موجود ہے، پوری سورت موجود ہے، سورت دخان میں ذکر ہے، پیغمبر کے متواتر احادیث موجود ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں مانگتا۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے دماغوں میں ایسی چیزوں کی اہمیت ڈال دو اور جو اہم ہیں ان کی اہمیت نکال دو۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ آؤ لیلۃ القدر اس لیے کہ اللہ سال بھر کے فیصلے جدا کر دیتے ہیں۔ کیسے جدا کرتے ہیں؟ آئیے حدیث سنانے لگا ہوں بخاری کی، فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے مخلوقات کی تقدیر آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ مخلوقات کی، آسمانوں کی پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا تو پھر اس رات کا کیا مطلب ہے؟ کہ لکھی تو 50,000 سال پہلے ہے۔ فرمایا جب یہ رات آتی ہے، اللہ اس رات میں اگلے لیلۃ القدر تک یعنی پورے سال کا حساب و کتاب اس سے الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا کرے گا اس سال میں؟ حج کرے گا نہیں کرے گا؟ مرے گا؟ کیا ہوگا؟ تو اگر سچ بتاؤ جس وقت آپ کے وہ تقدیر کے اس حصے کو الگ کیا جا رہا ہے اور اسی رات آپ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں،
تو کیا مالک کائنات کے لیے تبدیلی کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہ تقدیریں بدل سکتا ہے، اور دعا تقدیر کو کیا کرتی ہے؟ بدلتی ہے۔ ہاں تو اٹھیے، مانگیے، اپنے لیے کنجوسی نہ کیجیے، اپنے لیے نہیں، صرف سب کے لیے مانگیے۔ اس لیے میں نے جب سے یہ حدیث سنی تھی نا زمانہ طالب علم میں نے کبھی بخل نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، آپ کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی اس طرح مل جائے، تجھے بھی اللہ اس طرح دے دے۔ تو جب آپ لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو اللہ آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مالک کائنات نوازتا ہے، اللہ جو سن رہے ہیں اللہ سب کو نواز دے، سب کی دنیا اور آخرت کی اللہ کامیابیاں مقدر کر دے۔ اللہ مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما، عالم اسلام کو اللہ اتحاد اور قوت نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔